اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو بھی؟ عزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے جن کو لات اور عزا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طائف کے قبیلہ ثقیف والے زیادہ تر لات کی پرستش کرتے تھے، مدینہ کے اوس خزرج اور غنائی قبائل منات کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش اور بنی قناعہ عزا کو معبود مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو اور تیسرے منات کو جو دوسری طرف ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے ان کو معبود خیال کیا ہے؟ یہ تو بالکل غلط تصور ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لات کی۔ لات کے معنی ہے جھک جانا، کیونکہ لوگ اس بت پر اکثر جھکے رہتے تھے۔ کوئی سجدہ کرتا، کوئی اس کو چومتا، اور کوئی نذر و نیاز پیش کرتا تھا اور کوئی اس سے معاہدے مانگتا تھا۔ کہتے ہیں اپنے زمانے میں لات ایک اچھا آدمی تھا، وہ ستو اور گھی وغیرہ بیچا کرتا تھا، اور جب حاجی حج کرنے آتے تو یہ حاجیوں وغیرہ کو ستو پلایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بڑی شہرت حاصل ہوئی اور اس کا نام لات مشہور ہو گیا۔ پھر جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس پر نذرانے پیش ہونے لگے اور اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی ہونے لگی۔ عرب کا دوسرا مشہور بت عزا تھا، یہ ایک عورت کا نام تھا۔ مشرکین نے ایک عورت کے نام کا بت بنایا ہوا تھا، اس کے ارد گرد درخت تھے جن کے نیچے اس دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اس کی دہلیز میں دو بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک خیر کی ہے اور دوسری شر کی۔ لوگ ان بوتلوں سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہاں نذر و نیاز بھی پیش کرتے تھے۔ اس سے بعد لوگوں کو خیر و شر دونوں میں سے حصہ ملتا تھا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا اور کہا حبل کی جے۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو آوازیں دی کہ آج وہ کدھر گئے، کہ لگتا ہے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ پھر ابو سفیان نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ ہمارا حمایتی عزا ہے، جبکہ تمہارے ہاں کوئی عزا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں کہو کہ ہمارا کارساز اللہ ہے، مگر تمہارا کوئی آقا نہیں، تم شیطان کے پجاری ہو۔ بہرحال فتح مکہ کے بعد عزا کے تینوں درخت کٹوا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ تیسرے بت منات کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ساحل سمندر کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے پجاری زیادہ تر مدینہ کے لوگ تھے۔ یہاں آ کر وہ عجیب و غریب شرکیہ حرکات کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اصاف اور نائلہ بتوں کے نام پر احرام باندھتے تھے اور ان کے نام کے نعرے لگا کر صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے۔ منات کی پوجا عمرو بن لہا کے دور سے شروع ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے گزرا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔